میدان شهر خلق مخواهی جار میدان شهر عجیب خل جوانان لري و عملی ابطن کی دسمال کنها و بینا جار میدان شهر عجیب خل جوانان لري. ان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کی انڈکشن HMC میں ہوئی ہے. یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسے ادارے میں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارہ ہے HMC وہاں ان کو ٹریننگ ملی ہے. ایک ایسے دور میں جہاں کسی کو ٹریننگ بھی نہیں ملتی اور HMC جیسے ادارے میں اگر کسی کو ٹریننگ مل جائے تو یہ ان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے اور امید ہے کہ وہ اس کا مان بھی رکھیں گے. جو نئے آنے والے ٹرینیز ہیں اور ہاؤس آفیسرز ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ PDA ہمیشہ ان کے سنگ رہی ہے. چاہے انڈکشن کا پروسیجر ہو, چاہے پیریز کا مسئلہ ہو, چاہے ڈاکٹر کا کوئی اور مسئلہ ہو, PDA ہمیشہ ان سے 2 قدم آگے رہی ہے. خاص کر ابھی ریسنٹ جو انڈکشن ہوا ہے اس کی سیٹ بڑھانے میں PDA کا کردار. اور میں اس بات کو ذرا اگر بڑھاوا دوں تو 1986 سے لے کے اب تک PDA کی جو خدمات ہے ڈاکٹر کمیونٹی کے لیے وہ کسی سے افشاں نہیں ہے اور روشن کی طرح یہ ہے اور PDA ہمیشہ سب سے بڑھ کر رہی ہے. ڈاکٹر کمال ہمارے بانی صدر تھے, اس کے بعد چاہے ڈاکٹر قادر آئے, چاہے ڈاکٹر شاہ سوار کا دور تھا یا ابھی ڈاکٹر امرتاج کی رہنمائی, ڈاکٹر زبیر اور ڈاکٹر عالمگیر کے رہنمائی میں ہم ڈاکٹر کے حقوق کے لیے جو کام کرتے رہے ہیں وہ کسی سے بھی چھپے نہیں ہیں اور انشاءاللہ ہم یہی کرتے رہیں گے. آپ سب کو امید دلاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے حقوق کے لیے, ڈاکٹر کی عزت کے لیے, ورلڈ کوڈ ڈگنیٹی کے لیے ہماری یہ جنگ جاری رہے گی. یہاں وہ کہتے ہیں کہ میں جھکا نہیں, میں بکا نہیں, میں جھکا نہیں, میں بکا نہیں, کہیں چھپ چھپا کے کڑا نہیں, جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. PDA نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا, PDA نے کبھی پیچھے نہیں ہٹی. ڈاکٹر کے حقوق کی جب بھی بات ہوئی ہے PDA ہمیشہ سامنے رہی ہے. I am thankful to the PDA leadership جو انہوں نے انوائٹ کیا اور اس طرح گیدرنگ ارینج کی. ایسوسیشن کیوں بنتے ہیں اور ایسوسیشن کیوں ضروری ہے؟ میں اگر کمال صاحب کا نام میں نے بہت سنا ہے لیکن میں اس دور میں نہیں تھا, لیکن جب شاہ سوار صاحب کا دور تھا یا امرتاج کا تھا یا باقی عالمگیر اور باقیوں کا منان وغیرہ جو آئے ہیں, اس دور میں میں موجود ہوں اور میں نے دیکھا ہے, میں نے یہ سب چیزیں آبزرو کی ہے. مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ پرو ایسوسیشن ہوتے ہیں, ہر ایسوسیشن جو بھی ایسوسیشن آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ ہمیشہ پرو ایسوسیشن بات کرتے ہیں. ریزن یہی ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایسوسیشن نہ ہو تو اپنے حق کے لیے لڑنا اس ملک میں کتنا مشکل ہو جائے گا. اور یہی ایسوسیشن ہمیں ہمارے حقوق کی تحفظ دلا رہا ہے. کا پروونشل ڈاکٹر ایسوسیشن کا سب سے پہلے میں چیئرمین PDA HMC ڈاکٹر میاں فضل منان صاحب, پریزیڈنٹ PDA HMC ڈاکٹر عبدالمنان صاحب, جنرل سیکرٹری PDA HMC ڈاکٹر علاؤالدین صاحب, ڈاکٹر بلال صاحب, ان سب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی گیدرنگ ارینج کی ہے. تو علاؤالدین صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ایک شعر پڑھا, اگر میں گلگت میں بھی ہوتا, گلگت میں, یہ تو ایبٹ آباد تو بہت قریب ہے, تو میں ضرور ایسی گیدرنگ کو جوائن کرتا ہوں. اور یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میں آج واقعی ایک کریم آف دا نیشن سے مخاطب ہوں. آپ سب کو PDA فیملی میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. پروونشل ڈاکٹر ایسوسیشن ایک میچور مدر آرگنائزیشن ہے جو سب سے پہلے صوبے میں ڈاکٹر کمال صاحب نے بنائی. سن 1986-87 کی بات ہے, ہم تو چھوٹے سے تھے, لیکن یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور جس طرح انہوں نے PDA چلائی تو ہم سنتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ وہ ایک نڈر انسان تھے, ایک نڈر لیڈر تھے, اور ڈاکٹر کے حق پہ جو ڈاکہ ڈالتا تھا تو اس کو گریبان سے پکڑ کر روڈ پر لے آتے تھے. اسی طرح
ڈاکٹر شاہ سوار, ڈاکٹر امیر تاج, ڈاکٹر قادر نے بھی پی ٹی اے کو اسی طرح چلایا. ډاکټر محمد شاه خبره وکړه چې یاره د ایسوسییشن او د ارګنایزیشن ضرورت څه وي, نو هغې ډېر ښه د دې په باره کې آرګومنټس ورکړل او هغې ډېره ښه خبره وکړه. تاسو چونکې نوي ډاکټران یې, نوی بلډ یې, مخکې به تاسو ته داسې مسایل راځي چې هغه به تاسو په یو کس باندې نشئ حل کولی. زمونږ د دې سوسایټي, زمونږ د دې انوایرمنټ المیه دا ده چې په هغې کې د مسایلو حل کول دومره آسان کار نه دی چې کس یوازې د هغه مسایل په دومره اسانه باندې نه حل کېږي او په هغه ځای کې به تاسو ته د ایسوسییشن ضرورت راځي. تاسو به کتلي که تاسو چېرته د سیکرټري آفس ته لاړ شئ یا کومه بیوروکرسي ته هم لاړ شئ, نو هغو خلکو یو بل لپاره دومره هغه جوړ کړي چې یو ډاکټر کله ورځي نو هغه خو به 15 غنټې بهر انتظار کوي, خو که یو سیکرټري له چېرته اسسټنټ کمیشنر یا هغه لیول والا کس هم راشي نو هغه ځي او په غوږ کې ورته خبره کوي, د هغه کار کېږي. خو انفارچونیټلي د ډاکټر کار نه کېږي او د ډاکټر لپاره بیا د ایسوسییشن ضرورت کېږي. بل دا ایسوسییشن چې کوم دی سپیشلی پی ډي اے, زه یو عام یو غریب ډاکټر هم چې راتلم, خو پی ډي اے ما ته یو داسې پلیټفارم پرووایډ کړو چې په هغه کې زما څومره لیډرشپ کوالټیز وو هغه پالش شو او هغې ما ته د مخکې راتلو لپاره یو ډېر ښه پلیټفارم پرووایډ کړو. ما ته د دې خپل هیلث سیسټم ته د کنټریبیوشن کولو, د پاکستان د ډیولپمنټ او د هیلث سیسټم د ډیولپمنټ د کنټریبیوشن کولو یو ذریعه پرووایډ کړه. نو زه به ټولو خلکو ته دا وایم چې تاسو کوشش وکړئ چې د یو ایسوسییشن سره ځان اټیچ کړئ او خپل لیډرشپ پالش کولو لپاره په دې ایسوسییشن کې پاتې شئ. دا تاسو ته یو داسې پلیټفارم پرووایډ کوئ چې د خپل ځان هم خدمت کولی شئ, د خپل ورور ډاکټر هم خدمت کولی شئ, د مریض هم خدمت کولی شئ او د هاسپټل هم خدمت کولی شئ. تحریک کب شروع ہوتی ہے, تحریک کب جنم لیتی ہے؟ تحریک شروع تب ہوتی ہے جب بندے میں یہ احساس آ جائے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, مجھے میرے حقوق نہیں دیے جا رہے اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ بات بات پر کہتا ہے تو کہ تو کیا ہے, تم ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے. تو پی ڈی اے کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ بنیاد رکھی گئی تھی 1980 میں ڈاکٹر کمال مرحوم نے رکھی تھی, اور آج میں انتہائی فخر سے کہتا ہوں کہ اس کارواں کو ہم نے نہ ہی مٹنے دیا ہے, نہ ہی رکنے دیا ہے, نہ ہی ہم نے جھکنے دیا ہے, وہ آج بھی جاری و ساری ہے. آج بھی ہم اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے ڈاکٹروں کے لیے, چاہے وہ ڈاکٹر سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر کا طالب علم ہو, چاہے وہ ہمارا پروفیسر ہو, چاہے ٹی ایم او ہو, چاہے ہاؤس آفیسر ہو, اس کے حقوق کے لیے ہم کڑے ہیں. اور جو لوگ ہمارے راستے میں آئے تھے الحمدللہ وہ سارے کے سارے مٹ چکے ہیں. میں اپنے تمام ہاؤس آفیسر پی ڈی اے کے, چاہے ایم اوز ہیں, چاہے ٹی ایم اوز ہیں, چاہے ہاؤس آفیسر ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو میں پہلے دن سے یہ یقین دلاتا تھا اور آج بھی میں یقین دلاتا ہوں کہ جب ہم نے ہڑتالیں کی تھی تو یہاں پر ایک فرعون بیٹھا ہوا تھا, پریویس ہیلتھ منسٹر تھا, اس نے مجھے کہا تھا ڈاکٹر سے منبداری ڈی ایچ منظور کو زمگا 2/3 میجورٹی دا نن الحمدللہ اگر ڈی ایچ اسما کتدن شویدا آغا منسٹران نیشتا او زمگا ڈاکٹر آغا ننم پدے زیکی دی ننم پدے اچھن سیکیو او ننم منگو لاڑیو او دی سسٹم بہترے دا پارا انشاءاللہ چھ منگا اولاڑیو. میں اپنے تمام دوستوں کو, کولیگز کو, چاہے وہ جس بھی عہدے پر ہوں, ان سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے حقوق پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا. جہاں پر سمجھوتا ہوگا سب سے پہلے پی ڈی اے اس کی مخالفت کرے گی, اس کے آگے ایک آہنی دیوار بن کر کھڑی ہوگی. اور آپ لوگوں کے لیے میں صرف یہی شعر کہتا ہوں کہ جو ہم نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے, جو ہم نے اپنی زندگی کا شعار بنایا ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. تیرے محفل میں تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ, لوگ کیا سادے ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ. میں
ڈاکٹر فضل منان پروونشل ڈاکٹر ایسوسیشن ایجنسی چیئرمین آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نے اتنا بزی شیڈول میں قیمتی ٹائم نکال کے یہاں پہ آئے ہیں. میں سب سے زیادہ مشہور ہوں پی ڈی اے یہاں پہ جو ہماری کیبنٹ ہے انہوں نے جو یہ ارینجمنٹ کی ہے بہت شارٹ ٹائم میں, اور جو ایجنسی کا ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ دیا ہے. اور جب بھی ہم نے ڈاکٹرز کمیونٹی کے حقوق کے لیے اسٹرگل اسٹارٹ کی ہے, کوشش اسٹارٹ کی ہے, تو ان کی اجازت سے ہم نے اسٹارٹ کی ہے اور ان کا جو سپورٹ ہے ہمارے ساتھ رہا ہے. اس دفعہ بھی ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ڈاکٹرز کے لیے ہم ایک گیدرنگ منعقد کریں, کیونکہ ڈاکٹرز کافی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافی مشکلیں ہیں ہمارے اوپر آئی ہیں. اس میں ایک گیدرنگ بہت ضروری تھی جس میں ہم بیٹھ کے آپس میں جو ہے نا جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس کر لیں, اور ہمیں اجازت بھی ملی ہے اور ان کا سپورٹ بھی ہمارے سے ہمیشہ رہی ہے. ہم اگر دیکھ لیں انتہائی میں تو سب سے جو بیسٹ انتہائی ہے وہ ایجنسی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہت زبردست ہے, ہمیشہ ڈاکٹر کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح ہمارے ساتھ ہوگی. میں شکر گزار ہوں جو ڈپٹی ایم ڈی ہیں ہمارے امام شاہ صاحب جو آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے, اور جو پروونشل کیبنٹ سے لوگ آئے ہیں, ڈاکٹر زبیر صاحب جو ہمارا چیئرمین ہے, وائس چیئرمین قاضی امجد بھائی, عالمگیر بھائی جو ہمارا چیز ہے, راہیل بھائی جو احتاباد سے آئے ہیں, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اس گیدرنگ کا مقصد یہ تھا کہ بہت ساری ایشوز اس طرح ہیں ڈاکٹرز کی کہ وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں گے تو ایشو کا بھی پتہ چلے گا. ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے اوپر کافی آپ دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی ایشوز آتے ہیں, ہر جگہ پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. ابھی تک سیکیورٹی بل پاس نہیں ہوا, پاس ہوا لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے. وارڈ میں ہماری مین ڈاکٹرز کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے, کوئی جناب فالس ایلیگیشن لگ رہے ہیں ان کے اوپر, کوئی بھی اس سے بچا نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی استحباب کریں گے. ٹیموز کے کافی ایشوز ہوتے ہیں, انڈکشن کی ایشوز ہوتے ہیں, ایکوموڈیشن کی ایشوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پیریز جو ایک برننگ ایشو ہے وہ ہمیں یاد ہے, ہم اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک اسٹرگل اسٹارٹ کرتے ہیں, ایک صحیح سمت پہ جاتے ہیں, گورنمنٹ کو آنکھیں دکھاتے ہیں, تو اسی ٹائم جو ہے نا ایک اس طرح لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو ہماری پوری اسٹرگل ہے اس کو ناکام کرتے ہیں. کوئی ایسے فوٹو شاٹ کر کے یا وہاں پہ پکچر نکال کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ حل کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیرس کا مسئلہ تھا وہ حل ہونے والا تھا, لیکن جو ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں اس کے جو فالس وعدوں کی وجہ سے, جو اس نے ہمیں وعدے کی ہے, ہمیں ویسے دکھایا ہے, اس کی وجہ سے وہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اور جو آپ کی پیرس ہے ٹیموز کا اسپیسیفکلی ہمیں اندازہ ہے کہ آپ بہت کم تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں, اس لیے ہم نے کافی کام کیا ہے. ہم سارے جتنے بھی ہائی اپس ہیں ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے, اور ابھی جو نیو کیبنٹ بنی ہے گورنمنٹ کی اس سے ہم مل کے ہم پتہ کریں گے کہ وہ کتنا سیریس ہے. اگر وہ ہمارا یہ مطالبہ سیریس نہیں لیتے تو میں یہ اسٹیج سے آپ لوگوں کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم روڈ پر بھی ہوں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے. اور احتجاج اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ سب ویسے میٹنگز پہ ختم ہو جائے گا, ہم اپنے حقوق لے کے انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. جار جار میدان شارع عجیب اخکول زبانان لري یو خواط غزنی دا بل خواط کابل جلری جار جار میدان عجیب اخکول زبانان لري یو خواط غزنی دا بل خواط کابل جلری جار جار میدان شارع وید جمع ونسکی لار بندگین جار جار میدان شارع عجیب اخکول زبانان لري یو خواط غزنی دا بل خواط کابل جلری جار جار میدان شارع
الله د میدان شهر په سر راخیږه جار جار میدان شهر یا الله د میدان شهر په سر راخیږه جار جار میدان شهر عجیب ښکلي ځوانان لري وایي په چکش پکړه د پامانو سیلونه جار جار میدان شهر عجیب ښکلي ځوانان لري یو خواته غزني د بلې خواته کابل جان لري جار جار میدان شهر